یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے قصبہ شہباز پور کلا میں، جہاں مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ نے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دستار بندی کا پروگرام منعقد کیا۔ اس موقع پر جہاں ایک اور علماء اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، تو دوسری اور مدرسے سے فارغ ہوئے بچوں کی دستار بندی بھی عمل میں آئی۔ اس کے علاوہ نعت شریف، قرآن پاک کی تلاوت اور بچوں نے مکالمہ بھی پیش کیا۔ اس جلسے کو سننے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت کی جناب مفتی رضوان صاحب نے اور جلسے کی ابتدائی نظامت کے فرائض انجام دیے مولانا محمد عثمان صاحب نے۔ شہباز پور کلا میں مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ کے ناظم ہیں نوجوان جناب محمد عمران قاسمی صاحب۔ اس سے پہلے کہ آپ اس پروگرام کا ویڈیو دیکھیں، آئیے مولانا محمد عمران قاسمی صاحب کی بات سن لیتے ہیں۔ 2008 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی کیونکہ اس بستی کے اندر علمی ماحول بہت کم تھا، یعنی دینی ماحول کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے سن 2008 میں اس مدرسے کی بنیاد کو رکھا گیا، جس کی ابتدا میں اس میں صرف 10 یا 12 بچے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور ترقی کی بنیاد اب یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 225 طلبہ اس وقت یہاں زیر تعلیم ہیں، جس میں سے 27-28 طلبہ وہ بھی ہیں جو اس بستی سے علاوہ دوسری جگہوں کے یعنی دوسرے مقامات کے طلبہ یہاں علم دین حاصل کرتے ہیں اور اپنی تربیتی، تعلیمی، اصلاحی اور اسی طریقے سے تبلیغی خدمت انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہنوں میں ڈالا ہے یہ پیغام، آپ کو یہاں سے لے جانا ہے، گلی گلی کوچوں کوچوں تک پہنچانا ہے۔ میرے ہمدم ہمیں یہ کام صبح و شام کرنا ہے، میرے ہمدم ہمیں یہ کام صبح و شام کرنا ہے، گلی کوچوں میں فرمانے نبی کو عام کرنا ہے۔ مصائب لاکھ آئے پر نہ گھبرانا کبھی صوفی، مصائب لاکھ آئے پر نہ گھبرانا کبھی صوفی، جہاں میں سب سے اونچا پرچم اسلام کرنا ہے۔ دوستو، ہم آپ کی سماعتوں کو، آپ کی محبتوں کو، آپ کی عقیدتوں کو سلام کہتے ہیں کہ آپ نے بہت لمبے وقت سے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ و بو ہے، طیور شاخوں پہ ہیں غزل خاں کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ دوستو، الحمدللہ اجلاس اپنی بلندیوں کو پہنچ چکا ہے، بڑی اچھی فضا، بڑا اچھا ماحول ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وقت کی نزاکت اور آپ کے شوق سماعت کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا اہم خطاب سنا جائے کہ جس خطاب کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائیں۔ جو باتیں ہم سننے کے لیے آئے ہیں وہ باتیں ہم کو سننے کے لیے مل جائیں، لہذا ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ زحمت دینا چاہتے ہیں۔ آج کے اس اجلاس کے مہمان خصوصی متکلم اسلام، مناظر اسلام، مدرسہ اسلامیہ عربیہ معاون الاسلام انجمن سنبھل کے ناظم اعلیٰ حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اجل حضرت اقدس مولانا عبد المؤمن صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔
وقال سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي. بہت ہی قدر و منزلت کے مستحق علماء عظام، سامنے بیٹھے ہوئے قابل محبت قابل قدر میرے بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دور بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں، آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی آپ کے ساتھ دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح نیت اور صحیح جذبے کے ساتھ اچھی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائیں. مجھ سے پہلے قابل قدر علماء اعظام نے آپ کے سامنے اپنی بات کو پیش کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ علماء کرام جب آپ کے سامنے یا کسی مجمع کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہی متعلق ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس پرفتن دور میں، اس خطرناک دور میں، جس زمانے میں میرے اور آپ کے لیے ایمان کا بچانا بھی دشوار اور مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے زمانے میں ایسے اللہ کے بندے ہمارے اور آپ کے درمیان کھڑے کر دیے ہیں جو وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہمیں اور آپ کو دین کی باتیں یاد دلاتے رہتے ہیں اور جگاتے رہتے ہیں. آپ حضرات کا مجمع دیکھ کر اور آپ کی محبتیں دیکھ کر اور یہاں آنے کے بعد آپ سب سے ملاقات کر کے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس خوشی اور اس ملاقات کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. میرے سامنے جو میرے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کچھ بات عرض کرنی ہے، اور میری درخواست یہ ہے کہ بہت آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں گا، آپ بھی توجہ دیں، آپ کے ساتھ میں بھی توجہ دوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے وہ چیز اللہ کے ہاں عزتوں کا ذریعہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنایا تھا. جیسے ہم اور آپ یہ سنتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین اور آپ سے زیادہ پیارا اور آپ سے زیادہ عظیم الشان صورت لے کر دنیا میں کوئی نہیں آیا، بالکل اسی طرح سے بھی یہ بات سچ ہے، برحق ہے کہ آپ سے بڑا معلم، آپ سے بڑھ کر انسانوں کی تربیت کرنے والا، آپ سے بڑھ کر پیارے نظام کو لے کر آنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. یہ میں اور آپ ہی نہیں کہتے، دنیا کے جو لوگ آپ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ سے بڑا انسان اس دنیا میں اللہ کا خاص بندہ کوئی نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یہ ملکہ عطا فرمایا تھا، یہ خصوصیت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی تھی کہ آپ کے بولنے کا انداز بھی عجیب و غریب تھا. جس طرح سے ایک پڑھانے والا اپنے بچے کے ذہن پر نگاہ رکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ بچہ جو پڑھ رہا ہے کہ کاپی سے چلے گا، کبھی بلیک بورڈ کو سامنے لے کر آتا ہے کہ یہ بچہ اس کے ذریعے ترقی کرے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو بار بار مثال دے کر اس کا استاد یا اس کا ٹیچر، اس کا پڑھانے والا اسے آگے بڑھاتا ہے. بالکل کچھ ایسا ہی معاملہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد پر نگاہ رکھتے تھے اور عجیب و غریب طریقے پر آپ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے. آپ نے مسجد نبوی کے اندر منبر پر کھڑے ہو کر بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں. کبھی کسی موقع پر آپ نے عمل کر کے بتلایا،
کبھی کسی موقع پر آپ نے کسی بات کو سمجھانے کے انداز میں فرمایا، کبھی کسی موقع پر کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی جس سے انسانوں میں خوف آ جائے اور انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اور اسی طرح سے آپ کا عمل یہ بھی ہے، آپ نے کوئی کام ان کے سامنے کر کے بتلایا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر کہیں سے گزر رہے تھے. مدینہ منورہ میں ایک زمانے کے اندر ایک عورت سے چوک ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، اور اسلام کے اندر اس غلطی کی سزا یہ تھی اور آج بھی وہی ہے کہ اگر وہ والی غلطی کسی سے ہو جائے، اگر وہ والی غلطی کسی سے ہو جائے تو پھر انسان کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے، جس کو سنسار کرنا کہتے ہیں. ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کو مٹا دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول بن کر آیا تھا، وہ ماحول اور اس زمانے کا ماحول کم از کم 7ویں آسمان اور 7ویں زمین کا فاصلہ رکھتا ہے. وہ دور الگ تھا. وہاں اگر کبھی اتفاق سے کسی سے چوک ہو جائے تو وہ اللہ کا بندہ اپنے گناہ کو چھپاتا نہیں تھا، بلکہ آپ کے دربار میں آ کر اقرار کرتا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام چوک ہو گئی، کچھ ایسا کر دیجئے کہ جہنم سے بچ جاؤں اور معاملہ دنیا میں صاف ہو جائے. یہ غلطی ہمارے اور آپ کے دور میں ہوئی. اس زمانے میں اس نے جنم لیا اور یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی کو چھپاتا ہے. انسانوں سے چھپتی ہے، اللہ سے نہیں چھپتی. جس موقع پر کوئی انسان گناہ کرنے چلتا ہے اللہ جب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جس موقع پر گناہ کے میدان میں قدم رکھ دیا اللہ جب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اس نے اپنے آپ کو گناہ میں لا کر ڈال دیا اور سڑا لیا اللہ اس وقت بھی دیکھتا ہے. اور جس موقع پر انسان گناہ سے فارغ ہو کر لوٹ کر آتا ہے رب العالمین اس وقت بھی بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بہرحال اس زمانے میں خاتون سے غلطی ہوئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان کو پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے. اس اللہ کی بندی کے آنے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے. مجھے اس موقع پر اس واقعے میں نہیں جانا. جب صحابہ کرام نے ایک میدان میں اس عورت کو اتنا زمین کے اندر گاڑ کر کھڑا کر کے اور پتھر مار کر ان کو ہلاک کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے اللہ کی بندی چلی گئی اور اسے اس کے گناہ کی سزا اس دنیا میں ان کے پیغمبر نے دلوا دی. جس موقع پر لوگوں نے پتھر مارے اچانک ایک مرتبہ اس خون کی چھینٹ کسی انسان کے چہرے پر پڑی. پتھر مارے جا رہے تھے ہم اور آپ سمجھیں، اور جب خون کی چھینٹ آ کر پڑی تو اس موقع پر زبان سے کچھ ایسے جملے بعض لوگوں کے نکلے جو جملے کسی مسلمان کے لیے مسلمان کی طرف سے مناسب نہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ صاحب جو اس سے پہلے ہلاک ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. اور ایک عجیب و غریب جملہ ان کی زبان سے نکلا جو اس موقع پر ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے کان نے سنا اور آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آگے چل چلے. حدیث شریف میں آتا ہے جب کچھ دور گزر گئے تو آپ نے وہاں دیکھا ایک گدھا پڑا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، بدبودار ہے، اس کی ٹانگیں اکڑی ہوئی. جس طرح سے آئے دن ہم اور آپ سڑکوں کے جانب کتے پڑے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹانگیں اکڑی ہوئی ہوتی، خود آپ نے دیکھا. اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. جو میں نے بات ابھی کہی تھی یاد رکھیں میرے جوان کہ آپ دنیا میں لوگوں کو سمجھانے آئے تھے. آپ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے صحابہ اور مسلمانوں کی وہ تربیت کروں جو ان کے دل کے اندر حقیقت اتر جائے اور اس کے بعد انہیں کبھی کوئی پریشانی دنیا میں نہ آئے. آپ نے گدھے کو پڑا ہوا دیکھا تو وہاں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ خود سوچو کہ اس موقع پر اس گدھے میں سے بو بھی آ رہی ہوگی، وہ سڑ بھی رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر ناک والا خوشبو کے اعتبار سے اس دنیا میں کوئی نہیں آیا. آپ وہاں پر تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کے پاس کھڑے ہوئے اور وہاں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ وہ صاحب کہاں ہیں جنہوں نے ابھی فلاں کے لیے یہ والا جملہ کہا تھا.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اور صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ باتوں کو چھپاتے نہیں تھے. وہ اپنی جانب سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس کو یہ کہا جائے کہ اپنے گناہ کو چھپانا. ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں, یہ غلطی ہم سے ہوئی تھی, ہم نے زبان سے ایسا جملہ کہہ دیا. آپ نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ, اس سڑے ہوئے گدھے میں سے استعمال کرو. سبحان تیری قدرت. اللہ کے رسول کیا سمجھا رہے تھے امت کو. 1000 مرتبہ کوئی اللہ کا بندہ غیبت کی برائی کو بیان کرے, اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک ارشاد کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ نے عجیب و غریب طریقے پر صحابہ کو سمجھایا. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو سڑا ہوا ہے, یہ تو گدھا, اسے کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کے متعلق جو جملہ کہا, گویا کہ آپ کے کانوں میں پڑ چکا تھا اور آپ سمجھ چکے تھے کہ جملہ کہا گیا ہے. کہا کہ وہ اس سڑے بدبودار گدھے کے کھانے کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. آپ خود سوچو کہ کیا مزاج بنا ہوگا اس کے نتیجے میں, طبیعتوں میں کیا تبدیلی آئی ہوگی. کیا ان اللہ کے بندوں نے اس کے بعد کبھی سوچا ہوگا؟ ناممکن ہے, کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آئندہ ہماری زبان سے کبھی کوئی ایسا جملہ نکلے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو مختلف طریقے پر سمجھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو بولنے کا سلیقہ دیا, جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں, آپ نے خود فرمایا ایک حدیث شریف میں, اوتیت جوامع الکلم, رب العالمین نے مجھے بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے. آپ کی بات کبھی مختصر ہوتی مگر سمندروں سے زیادہ لمبی چوڑی گہرائی والی, اور ہمالیہ پہاڑ کی بلندی سے زیادہ بلند, اور اس کے اندر لمبے چوڑے مضامین اور بہت لمبی چوڑی بات چھپی ہوتی, اور آپ ایک جملے کے ذریعے اپنی بات میں سب کچھ فرما دیا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا, جو حدیث شریف میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان, اس انسان کو ایمان کا ذائقہ مل گیا, اس انسان کو ایمان کا ذائقہ مل گیا, ایمان کی چاشنی نصیب ہو گئی, یا ایمان کا ٹیسٹ مل گیا, اس کی زبان پر, اس کے دل پر, اس کی طبیعت میں ایمان کا ذائقہ آ جائے گا. جس اللہ کے بندے میں 3 باتیں پائی جائیں. میرے جوان میری بات پر توجہ دیں. جس اللہ کے بندے میں 3 باتیں ہوں گی, رب العالمین کے پاک پیغمبر جو دنیا میں سچائیوں کو بیان کرنے آئے تھے, جو دنیا میں انسانوں کو رب العالمین کی جانب سے اتارے ہوئے علم کو دینے آئے تھے, جو انسانوں کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے حقیقی زندگی کس کو کہتے ہیں, جو انسانوں کو یہ بتلانے کے لیے آئے تھے ایک شاندار پیارا نظام جس کی بنیاد پر انسان ٹکراتے نہیں بلکہ محبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, وہ نظام کون سا کہلاتا ہے؟ آپ نے اپنی زبان سے 3 جملے ارشاد فرمائے, اگر کسی اللہ کے بندے کو یہ چیزیں مل گئیں, اس اللہ کے بندے کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا. نمبر 1 پر رضیت باللہ ربا, جو یہ کہے کہ اے اللہ میں آپ کو اپنا رب دل کی خوشی کے ساتھ مانتا ہوں. کیا پیارا جملہ ہے, میں آپ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہوں دل کی خوشی کے ساتھ. یہ لفظ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دل کی خوشی کے ساتھ. دنیا میں سینکڑوں لوگ کہتے ہیں کہ ایک اوپر والا ہے, دنیا میں لاکھوں لوگ کہتے ہیں کوئی بڑی طاقت ہے, دنیا میں لاکھوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی ہے, دنیا میں لاکھوں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے. اس کو دل کی محبت کے ساتھ نہیں کہا جاتا, بلکہ ایک بات ہے کہ لوگ اپنے زبان سے مختلف طریقے پر ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جس نے دل کی خوشی سے مانا, میں نے اپنے اللہ کو اپنا رب تسلیم کیا دل کی خوشی کے ساتھ. دوسری بات فرمائی وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا, اور میں نے اسلام کو دل کی خوشی کے ساتھ بطور دین کے مان لیا. یہ میرا نظام زندگی ہے, مجھے اس طریقے پر زندگی گزارنا. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی, جس نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنا نبی اور رسول دل کی خوشی کے ساتھ مان لیا. جس کسی میں 3 باتیں آ گئیں, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان, اس کو ایمان کا ذائقہ مل گیا. تھوڑی سی تشریح کروں اس بات کی تاکہ مجھے بھی کچھ نصیب ہو اور آپ بھی یہاں سے کچھ لے کر جائیں. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے مزاج کے اندر ایک خوبصورتی بنائی. رب العالمین نے انسانوں کی طبیعت کے اندر ایک آگے بڑھنے کا مادہ رکھا ہے.
رب العالمین نے ہر انسان، مرد میں، عورت میں، چھوٹے میں، بڑے بوڑھے میں، کسی کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ اسی جگہ پر جمع رہے، بلکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے موقع ملے، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں، میں تھوڑا سا اور آگے بڑھوں۔ اور میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پرانے زمانے میں آج سے 100 سال پہلے کیا ہمارے اور آپ کے مکانات ایسے تھے جیسے اس وقت؟ جیسے ہی حالات آ گئے تو کہتے ہیں ہماری کڑیاں، ہمارے چھپر چلے گئے تو ہماری کڑیاں آ گئیں، حالات نے اور موڑ لیا اور کروٹ کھائی تو ہماری چھت اتر گئی، تو اس کے بعد لینٹر آ گئے، اور اس کے بعد در و دیوار تبدیل ہو گئے، اور جب ہم نے اور ترقی کی اور انسان تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو اس کے بعد کہتے ہیں ذرا ہماری دیواروں پر ٹائلنگ بھی ہو جائے، ذرا ہمارا فرش بھی اچھا ہو جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ انسان مٹی کے گھر میں تھا، آج 100 سال 70 سال ہو رہے ہیں، جیسے دنیا نے کروٹ بدلی اور دنیا کے اندر نظام میں تبدیلی آئی، یا انسانوں کے حالات کچھ اچھے ہوئے، کسی زمانے میں کچھ، کسی زمانے میں کچھ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھروں کے اندر تبدیلی آ گئی، چھتیں بدل گئیں، پنکھے آ گئے۔ ہم نے بچپن میں وہ پنکھے دیکھے کہ ایک بانس یہاں سے یہاں تک لگا ہوتا تھا، اور اس کے بیچ میں 3-4 بوریوں سے بنا ہوا ایک لمبا چوڑا پردہ پڑا ہوتا تھا، اور گھر کا کوئی نوکر چاکر اس پردے کو ہلایا کرتا تھا۔ اس کو اس زمانے کا اے سی کہہ لیں، یا اس زمانے کا فین کہہ لیں، یا اس زمانے کا پنکھا کہہ لیں، یا اس زمانے کا کولر کہہ لیں، اور ساری دنیا اس کی ٹھنڈک میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس زمانے کے اندر اگر آپ اسے لگا لیں تو کیا ہوا نہیں آئے گی؟ کیا ہوا تو آئے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ زمانہ بدل گیا، اس لیے ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے۔ کسی ایک چیز کی مثال نہیں، سب کو لیتے چلے جائیں۔ پرانے زمانے کے لوگوں کا لباس الگ تھا، اس زمانے کا لباس الگ ہے۔ ان کے لباس میں سادگی تھی، ان کے لباس کے اندر ایک عجیب و غریب نظام تھا کہ اگر لنگی نصیب ہو گئی تو لنگی پہن لی، اور اس کے اندر بھی کوئی رنگینی نہیں، بلکہ جیسے حالات ہوئے ویسا پہن لیا۔ کہیں پر موٹا جھوٹا کھیس اوڑھ لیا، کہیں پر کوئی چادر اوڑھ لی، اور اس کے بعد جب دنیا میں ترقی ہوئی تو ترقی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر لباسوں کے اندر پاجامہ بھی آیا، پھر لباس کے اندر پینٹ بھی آئی، اور جب سے بیچاری پینٹ آئی وہ تو کسی جگہ سے رکنے کو تیار نہیں۔ یہ تو آپ کا میدان ہے، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس میں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب تم چپ رہو، اس میں ہماری تقریر سنو، یہ اس زمانے میں ہوتی کیسے کیسے۔ بالکل آپ کو کہنے کا حق ہے۔ میں 2-3 مثالیں یہ کہنے کے بعد ایک بات اور عرض کروں گا کہ تبدیلی کیسے آتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خوبصورت بنایا، رب العالمین نے انسان کا ذہن ایسا بنایا وہ ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے، اسے کسی ایک جگہ پر قرار نہیں، اسے کسی ایک جگہ پر سکون نہیں۔ جیسے ترقی ہوگی تو آگے چلے گا، اور ترقی ہوگی آگے چلے گا۔ بالکل یہی معاملہ کپڑوں میں، یہی معاملہ مکانات میں، اور یہی معاملہ کھانے پینے کے اندر، یہی معاملہ انسان کے سونگنے میں، اور یہی معاملہ انسان کے دیکھنے میں کہ انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کھانے کے اندر جتنے لذتیں، جتنے ذائقے، جتنی کوالٹی اس زمانے کے اندر، طرح طرح کی چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ رب العالمین کے انعامات۔ اگر یہ ساری چیزیں حدود کے اندر ہیں، بہت آہستہ عرض کر رہا ہوں اپنے جوانوں کے لیے خاص طور سے، اگر یہ ساری چیزیں حد کے اندر ہیں تو اسلام ان کی تائید کرتا ہے، اسلام ان کو منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ رب العالمین نے تمہیں حلال دیا ہے، تم نے اپنے بازوؤں سے حلال کمائی کی ہے، تم حرام کے میدان میں نہیں گئے، تم نے کسی کی زمین کو ہتایا نہیں ہے، تم نے کسی کی بہو بیٹی پر آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا، تم کسی کے ہاں ڈاکہ ڈال کر نہیں لائے۔ اپنی قوت بازو کے نتیجے میں جب تمہارے مال میں ترقی ہوئی تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا جو تمہیں دیا ہوا ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس مال کو استعمال کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک موقع پر ایک صحابی آگے، بعض لوگ مزاج میں بڑے سیدھے ہوتے ہیں، بعض لوگ مزاج میں بہت سیدھے ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے، کچھ بھی ہو جائے دنیا میں۔ ایک موقع پر آپ کے ایک صحابی آئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے بال الجھے ہوئے ہیں، ان کے بالوں کے اندر ذرا بناوٹ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے یہ بات فرمائی، کیا تمہارے پاس تیل نہیں تھا کہ اپنے بالوں کو اچھا کر لیتے؟ پتہ چلا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے آگے بڑھیں اور حلال کے میدان میں ترقی کرتے ہوئے چلے جائیں۔ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک زبان سے وہ جملہ
جملہ نکلا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ رب العالمین کا نظام۔ ان تمام باتوں کے بعد اس تفصیل کے بعد میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جب میں نے اور آپ نے مکانوں میں ترقی کی، آپ اقرار کرتے ہیں، ہم نے اور آپ نے کپڑوں میں ترقی کی، آپ اقرار کرتے ہیں، آپ نے کھانے میں ترقی کی، آپ اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، آپ کے بچوں نے تعلیم میں ترقی کی، اور آج ہر انسان کی تمنا یہ ہے کہ جیسی میری تعلیم ہوئی میرے بچوں کی تعلیم ان سے اچھی ہو جائے، جس طرح سے میرا گھر ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا گھر ان سے اچھا ہو جائے۔ ان تمام میدانوں میں ترقی کی تو ذرا ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، یہ دین کے میدان میں، رب العالمین سے محبت کے میدان میں، حضور پاک علیہ السلام کی تابعداری کے میدان میں، قرآن مجید پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اور حضور پاک علیہ السلام جو دین لے کر گئے اس دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، آیا ہم نے اور آپ نے ترقی کی یا اسی جگہ پر کھڑے ہوئے؟ کچھ نہ کچھ تو سوچنا پڑے گا۔ ہر میدان کے اندر آپ نے ترقی کی، ہر میدان کے اندر ترقی کی۔ پرانے زمانے میں آپ کے شہباز پور کا یہ حال نہیں تھا، ہم بھی تقریباً یہاں سے 25 سال یا 22 سال پہلے گزرے۔ آج تو مکانوں کی چمک دمک اور آپ کا شاندار یہ نظام اور آپ کا شاندار یہ جلسہ اور آپ کے چہروں کی خوبصورتی اور آپ کے یہ شاندار کپڑے بتلا رہے ہیں کہ یہاں کی دنیا بدل چکی۔ مگر اس موقع پر مجھے بھی اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا لازمی طور پر، آیا یہ ترقی تنہا مکانوں میں ہوئی؟ آیا یہ ترقی تنہا کپڑوں میں ہوئی؟ آیا یہ ترقی کھان پین میں ہوئی؟ یہ ترقی دین میں، یہ ترقی اللہ کے رسول کی تابعداری میں، یہ ترقی اللہ کی محبت میں، اور یہ ترقی دین کو پھیلانے میں، اور یہ ترقی دین کے پیغام کو عام کرنے میں، اس دنیا میں ترقی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر کسی سے معلوم کریں گے تو جواب جو آپ بھی جانتے ہیں وہی ملے گا، اور کسی کو شرمندہ کرنا اچھا بھی نہیں معلوم ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اس لائن سے تو کوئی ترقی نہ ہو، اس لائن سے کوئی آگے بڑھنا نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، میرے جوانوں میں آپ سے کہنے کے لیے یہ بات آیا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول نے کچھ سادے لوگ یا اس زمانے میں کچھ ترقی والے یا اس زمانے کے اندر کچھ نوجوان جمع کر دیے، بلکہ آپ دنیا کے اندر ایک پوری جماعت تیار کر کے گئے جس نے ہر میدان میں ترقی کی تھی۔ ان کی ترقی کسی ایک میدان میں نہیں تھی، اگر کوئی بیان کرتا ہے تو غلط بیان کرتا ہے۔ ان اللہ کے بندوں کی ترقی اگر کھانے پینے میں تھی تو ان اللہ کے بندوں کی ترقی دین اسلام کے اندر بھی تھی، ان اللہ کے بندوں کی ترقی نماز کے اندر بھی تھی، ان اللہ کے بندوں کی ترقی رات کے رونے میں بھی تھی، ان اللہ کے بندوں کی ترقی قرآن مجید پر عمل کرنے میں، اور ان اللہ کے بندوں کی ترقی بچوں کی ایمانی تربیت کرنے میں اور ایمان کے پیغام کو عام کرنے میں۔ ایسی دنیا میں ترقی آئی، ایسی دنیا میں ترقی آئی کہ انسانوں کی آنکھیں پھٹ گئی۔ ہماری ترقی تو صرف ایک پہلو کی ہے، آپ کو شاید معلوم ہو اور ہو سکتا ہے بہت سے بھائیوں کو نہ معلوم ہو۔ ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا تھا پہلی بار شروع میں کئی طریقے سے اسلام آیا، ایک درہ خیبر کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں سے بھی آیا، محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آیا، اور بھی طریقے مختلف طریقے، کبھی داعیوں کے ذریعے، کبھی تاجروں کے ذریعے، کچھ سامان بیچنے والوں کے ذریعے بھی آیا۔ ایک موقع پر جب اسلام آیا تو اس شہر میں آیا جو سب سے پہلے ملک میں آیا۔ اس زمانے کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے کچھ زمانے کے بعد وہ اللہ کے بندے یہاں پر آئے، عرب تاجر، اور جب ہمارے ملکوں میں یہاں پر پہنچے تو یہاں پر ایک جگہ سامان لے کر وہ جا رہے تھے۔ جیسے ہی سامان لے کر ادھر سے ادھر کو چلے تو لوگوں نے ان کے چلنے کو دیکھا، لوگوں نے ان کے بات کرنے کو انداز کو دیکھا، لوگوں نے ان کی آنکھوں کے دیکھنے کے طریقے کو دیکھا، لوگوں نے ان کی نیچی نگاہوں کو دیکھا، لوگوں نے ان کے عمدہ اخلاق کو دیکھا، لوگوں نے ان کے پیار کو دیکھا، لوگوں نے ان کی سچی تجارت کو دیکھا، لوگوں نے ان کے شاندار طریقے پر ایک دوسرے کی رعایت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کو
لے کر چلنا. جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو اس علاقے کے لوگوں میں سے ایک لڑکی ایک موقع پر آگے بڑھی, اور اس زمانے میں مسلمانوں کا قافلہ اپنے سامان تجارت کو لے کر کہیں جا رہا تھا. ایک اللہ کی بندی جو یہاں کی رہنے والی, جو کلمے والی نہیں تھی, اس نے ایک زبان سے پکڑ کر یہ کہا کہ بھائی صاحب ذرا یہ بتلا دیجئے آپ کس قسم کے لوگ ہیں. آپ کی چال اور آپ کی زبان اور آپ کا دیکھنا اور آپ کا بولنا یہ اس طریقے پر نہیں ہے جس طریقے پر ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کے لوگ اسلام دیکھ رہے تھے چال کو دیکھ کر. یہ بھی اسلام تھا کسی زمانے میں. اب تو کوئی ہم سے معلوم کرے اسلام کہاں ہے تو ہم فوراً کتاب پکڑا دیتے ہیں کہ جی دیکھ لو یہ ہے اسلام. نہ چال رہی, نہ اخلاق رہے, نہ طبیعت رہی, نہ وہ بول چال. ان صحابی کا جملہ یاد کر لیں اس موقع پر. ایک صحابی سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں, اور وہ اللہ کے بندے پورے اطمینان کے ساتھ سوال کرنے والے سے کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھ لو, اسی کو اسلام کہتے ہیں. میرا چلنا بھی اسلام, میرا بولنا بھی اسلام, میرا ہنسنا بھی اسلام, میرے کھانے کا طریقہ بھی اسلام, میری شادی کا طریقہ بھی اسلام, اور دنیا میں محبتوں کا طریقہ بھی اسلام, میرا دیکھنا بھی اسلام, اور دنیا میں محبتوں کا تقسیم کرنا کہ یہ بھی اسلام. آپ سوچ سکتے ہیں دنیا میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ چال کو دیکھ کر کہ مجھے دیکھ لو یہ اسلام ہے, اور لوگ ان کے پاس رہتے تھے. ہم آئے ہیں اسلام کو دیکھنے کے لیے, پتا چلا کہ چلتا پھرتا اسلام تھا, چلتا پھرتا. اس زمانے میں لوگوں کو پتا ہو گیا وہ پھونک لگوانے کے لیے کبھی کبھی ہمارے غیر لوگ ہمارے ملک کے ہماری مسجدوں کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسلمان اندر سے نکلیں گے یہ اللہ اللہ کر کر آئے ہیں, ذرا ہمارے بچوں کو اوپر پھونک لگاتے وہ چلے جائیں گے, مگر وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر کبھی بازار میں کھڑے نہیں ہوتے. حالانکہ میں اور آپ تو وہاں بھی بازار میں مسلمان ہی ہوتے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ بدل جاتے ہیں, باقی تو معاملہ ذرا ڈھیلا ڈھالا ہی ہے, وہ بھی جانتے ہیں. وہ مسجد کے دروازے پر آپ سے پھونک لگوانے کے لیے آئے, وہ کہیں اور نہیں جاتے. کیوں آئے وہ بھی جانتے ہیں. حقیقت یہ. بہرحال میں عرض کر رہا تھا ایک اللہ کی بندی نے پکڑ کر یہ معلوم کیا کہ آپ کون ہیں. آپ کی چال بتلا رہی ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں, آپ کا بولنا بتلا رہا ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں, آپ کی مسکراہٹ بتلا رہی ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں. آپ اتنی مرتبہ ہمارے سامنے سے گزر گئے اور ہم نے ایک مرتبہ نہیں دیکھا آپ نے کبھی کسی لڑکی کے اوپر اپنی نگاہ کو اٹھا کر ڈالا ہو. ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں. ایک اللہ کے بندے نے کہا کہ ہم ملک عرب سے آئے ہیں اور وہاں پر ایک نبی آئے, انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی, انہوں نے ہمیں بنایا اور سجایا اور سنوارا, انہوں نے چلنے کا سلیقہ دیا, انہوں نے بولنے کا طریقہ دیا. ان کی رعایت اور ان کا مزاج اور ان کی طبیعت کچھ ہمارے حصے کے اندر آئی, اس کے نتیجے میں ہماری زندگی تمہارے سامنے. اس اللہ کی بندی نے اس زمانے میں, میرے جوانوں میرے جملے کو یاد رکھنا, اس زمانے میں ان اللہ کی بندیوں نے ہمارے ملک کی کنواری لڑکیوں نے, یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ ہمارے ملک کی کنواری لڑکیوں نے باقاعدہ خط لکھا اور ان نوجوانوں کو دیا, اور دینے کے بعد یہ کہا کہ اگر اس کو چلنا کہا جاتا ہے اور اس کو دیکھنا کہا جاتا ہے اور اس کو بولنا کہا جاتا ہے تو اپنے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہاں سے ایک جماعت آ جائے جو آ کر ہمیں چلنا سکھا دے اور ہمیں بولنا سکھا دے اور ہماری آبروؤں کو بچا لے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. لوگ دیکھ کر, اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ تعریف کی ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے خاص بندے وہی ہوتے ہیں جو زمین کے اندر بڑی پیاری چال چلتے ہیں. ہم لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کبھی نئے کپڑے مل جائیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دیں گے, آج ٹھوکریں مار کے چلتے ہیں. یہ بھی تو کوئی اچھی ادا نہیں ہے. کوئی کسی کا دل توڑنا مقصد نہیں, انسان کو اپنے حال کے اندر رہنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. نمبر 1, جتنے دل کی گہرائی سے رب العالمین کو دل کے پیار, دل کی محبت, دل کا احترام پورے عظمت کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ اپنے اللہ کو اللہ مان لیا, اے اللہ میں نے آپ کو اپنا پیارا رب تسلیم کیا. دونوں باتیں الگ ہوتی ہیں, ایک ماننا الگ ہوتا ہے, ایک قانونی ماننا الگ ہوتا ہے, ایک پیار کا ماننا الگ ہوتا ہے.
ایک قانونی ہوتا ہے کسی گھر کے اندر شوہر یہ کہہ دے اپنی بیوی سے کہ بھئی ہم قانوناً تمہارے شوہر ہیں، اور وہ یہ کہہ دے کہ قانونی اعتبار سے ہم تمہاری بیوی ہیں، یاد رکھیے گا یہ گھر جہنم کا نمونہ ہوگا، یہاں جنت کی زندگی کبھی نہیں ملے گی۔ قانون کی بنیاد پر کام نہیں چلا کرتا۔ کوئی بچہ اپنے باپ سے یہ کہہ دے کہ قانونی طور پر آپ میرے باپ ہیں، کوئی باپ اپنے بچوں سے یہ کہہ دے کہ قانونی طور پر تم میری اولاد ہو، اور قانون یہ کہتا ہے ہم تمہیں 2 روٹی صبح کو دیں گے، ہم تمہیں 2 روٹی شام کو دیں گے، اور 1 پیالی چائے صبح کو دیں گے، کیونکہ قانونی طور پر ہم تمہارے باپ اور قانون کے اعتبار سے تم ہماری اولاد۔ وہ یاد رکھے وہ گھر نہیں چل سکے گا اور دنیا میں تباہ ہو جائے گا وہ گھر، کیونکہ دنیا قانون سے نہیں چلا کرتی۔ قانون تو بگڑے ہوئے انسانوں کو چاہیے، جو بنے ہوئے لوگ ہوا کرتے ہیں انہیں کبھی قانون کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ انسان ایمان کے ذائقے کو چکھ لے گا یا اسے نصیب ہو گیا جو یہ کہے کہ اللہ میں نے آپ کو اپنا رب تسلیم کیا۔ اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ قانونی طور پر یہ کہے کہ وہ ہمارا اللہ ہے، قانونی طور پر یہ کہے کہ وہ ہمارا رب ہے، قانونی طور پر یوں کہنے لگے وہ ہمارے لیے سبزیاں اگاتا ہے، قانونی طور پر یہ کہے وہ ہمارے لیے بارش لے کر آتا ہے، قانونی طور پر یہ کہے وہ ہمارے کھیت کے آلو بڑھاتا ہے، یا وہ ہماری زندگی کو بڑھاتا ہے اور آگے کرتا ہے۔ یاد رکھیں اس قانون کی بنیاد پر جس طرح سے کوئی گھر نہیں چل سکے گا، اس قانون کی بنیاد پر اس بندے کا اللہ سے اصلی تعلق نہ ہو سکے گا۔ اللہ سے محبت تو پیار کے ساتھ ہونی چاہیے، محبت کے طریقے پر، قانون کے طریقے پر نہیں ہوتی۔ فرمایا اس اللہ کے بندے کو ایمان کا ذائقہ ملے گا جو یہ کہے کہ اللہ میں نے آپ کو اپنا رب تسلیم کر دیا پورے پیار کے ساتھ۔ اس دنیا میں جب کوئی انسان کسی سے دوستی کرتا ہے، اس دنیا میں کوئی انسان کسی سے ہاتھ ملاتا ہے، اس دنیا میں آپ کی رشتہ داری ہوتی ہے، اس دنیا میں آپ کسی کے گھر پر جاتے ہیں تو جانے کے بعد پہلے یہ پتہ لگاتے ہیں یہ دوست کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، ہم لڑکی کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں یا یہ لوگ ہمارے گھر پر رشتہ لے کر آئے، ذرا ہمیں پتہ تو چلے کہ ان کا مزاج کیسا، اس لڑکے کی طبیعت کیسی، اس کا اپنا نظام کیسے، ذرا ہمیں پتہ چلے، تبھی تو ہم اگر ایک قدم آگے بڑھائیں گے، اس کے بعد دونوں میں تعلق ہوگا۔ اور جب ٹھیک سے معلوم ہو جاتا ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں ہمارے گھر میں ایک لخت جگر ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے لڑکے کو ہماری لڑکی کی نسبت ہو جائے۔ وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد شریعت کی روشنی میں اگر دونوں کی بات ٹھیک درست ہو جاتی ہے تب یہاں آ کر رشتہ نکاح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے اللہ میں نے آپ کو مان لیا، تو یہ پتہ تو چلے کہ ہمارا رب ہے کیسا، پتہ تو چلے کہ رب العالمین کا نظام کیا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا کرتا ہے۔ جب تک رب العالمین کی ذات کی معرفت، جب تک رب العالمین کی ذات کا یقین، جب تک رب العالمین کی محبتیں اور عنایتیں، اور جب تک رب العالمین کا بنایا ہوا نظام وہ اپنے بندوں کے ساتھ کیسے کرتا ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ کتنی محبتوں کا معاملہ کرتا ہے، جب تک یہ ساری باتیں سامنے نہ ہوں کوئی اللہ کا بندہ اپنے دل میں رب العالمین سے سچی محبت کیسے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کم از کم مجھے پہچان تو لے کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہارے لیے روزانہ روشنی لے کر آتا ہوں، میں تمہارے لیے چاند لے کر آتا ہوں، میں تمہارے لیے ہوائیں لے کر آتا ہوں، میں تمہارے لیے ان درختوں سے کہتا ہوں کہ دنیا کے درختوں اپنے اندر سے اچھی ہوا کو نکالو تاکہ میرے بندے اس کو لے لیں، اور ان کے اندر سے جو گندی ہوا نکل کر آئے یہ ختم ہو جائے۔ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارے ساتھ روزانہ یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا پیارا ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے روزانہ یہ انتظام کرتا ہے۔ اور عجیب کہانی اس سے بڑھ کر، اللہ اکبر، رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں مگر کبھی بھی ہمیں رسوا نہیں کرتا، ہمیں ذلیل نہیں کرتا۔
हालांकि मुझे और आपको मालूम है जब कभी हमने कोई गुनाह किया रब्बुल आलमीन जानता है। अल्लाह फरमाता है यालमु सिर्र व अख्फा, हम हर चीज से वाकिफ हैं। कहीं फरमाया अलीमुम बिज़ाति सुदूर, हम तुम्हारे दिलों से भी वाकिफ हैं। कहीं फरमाया यालमु खाइनतल आयुन, हम तुम्हारी निगाहों से भी वाकिफ हैं। कहीं किसी मौके पर फरमाया ला याज़ुबु अन्हु शै, अल्लाह से कोई चीज बिल्कुल अंधेरे में नहीं, अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। जब बंदे ने गुनाह किया तब भी उसने देखा, जब गुनाह करने चला तब भी उसने देखा, और जब गुनाह से वापस आया तब भी उसने देखा, और उसके बाद बंदे के गुनाह पर पर्दा डाल दिया। दुनिया में अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। हो सकता है कल को तौबा कर ले, हो सकता है परसों को तौबा कर ले, हो सकता है एक हफ्ते के बाद तौबा कर ले। और हमारी कहानी तो ये है, अगर हमें किसी के मुताल्लिक कुछ ऐब मालूम हो जाए, घर पहुंचने से पहले पहले रास्ते में 3 को और घर पर जाकर 5 को पहले बता देते हैं, कहना मत तुम्ही से कहा है, बस उसने ये काम किया है। अगर रब्बुल आलमीन इस तरीके पर मुझे और आपको रुसवा करने पर आ जाए, मेरे जवानों आपसे कह रहा हूं, हमारे तुम्हारे कपड़े उतर जाएं और हम इंसानों के बीच में रह ना सकें। अगर वो हमारी कलई खोलने पर आ जाए, उसे तो सब मालूम है हमने क्या किया, उसे सब मालूम है किस मौके पर हलाल लुक़मा मुंह में गया, उसे सब मालूम है किस मौके पर मेरी हराम निगाह गलत जगह पर गई, उसको सब मालूम है किस मौके पर मैंने कान से क्या सुना, उसे मालूम है कि रात की तन्हाइयों में मोबाइल के जरिए या बगैर मोबाइल के जरिए हमने किस मौके पर किससे क्या बात की, वो सब कुछ जानता है। और उसके बाद कहता है मेरे बंदे, हमने तुम्हें मौका दिया है, तुम तौबा कर लो, तौबा कर लोगे हम तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। क्या प्यारा अल्लाह है। दुनिया में दोस्ती भी की तो उससे की जो कल को न बच सके, न हो न कुछ न कुछ। अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक किया होता तब जिंदगी शानदार बनती और रब्बुल आलमीन की मार्फत और रब्बुल आलमीन का यकीन नसीब। इतनी तमाम चीजों के बाद रब्बुल आलमीन अपने बंदों को छोड़ता है। और अकेला यही मतलब नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहचाना, बल्कि सच्ची बात यह कभी किसी मौके पर अल्लाह की जानिब से कोई आजमाइश आ गई, अल्लाह की जानिब से कोई बात आ गई, रब्बुल आलमीन की जानिब से कोई बीमारी आ गई, रब्बुल आलमीन की जानिब से चलता हुआ कारोबार नीचे को आ गया, रब्बुल आलमीन की जानिब से अगर अचानक कहीं हुक्म आ गया कि तुम्हारे बेटे को बुला लिया, या किसी की बीवी को उठा लिया, या बीवी के शोहर को उठा लिया, उस मौके पर अपनी जबान के जुमले देखें, हम आपस में बैठकर कहते हैं हमारा ही घर रह गया था अकेला। सब सुनता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, मगर वो किसी से नहीं कहता, रुसवाई का इंतजाम नहीं करता। मेरे बंदे, मैं तेरे जुमले से भी वाकिफ हूं, मैं तेरी अदाओं से भी वाकिफ हूं, जो जहनों में जुमले आ रहे हैं मैं उससे भी वाकिफ हूं, मगर रब्बे करीम छोड़े रहे। और अल्लाह का मामला तो ऐसा है, अगर कभी किसी मौके पर किसी घर में कोई इंसान शराबी हो जाए, बाज़ जगह बच्चे जुआरी हो जाते हैं, बाज़ जगह बाप गलत रास्ते पर चला जाता है, बाज़ जगह शराब का आदी हो जाता है, बाज़ जगह गलत सोसाइटी में चला जाता है, बाज़ जगह ऐसा होता है गंदी हरकतों में पड़ जाता है। 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल तक इंसान गुनाह करता चला जाता है, उसके बच्चे भी उससे आजिज आ जाते हैं। कितनी मर्तबा दुनिया में सुनने को मिलता है कि जवान औलाद बाप से कहती है अब्बा आपने महल्ले में जीने का नहीं छोड़ा है। लोग हमसे मालूम करते हैं कि तुम्हारा बाप कौन, हम मारे गैरत के और मारे शर्म के हम आपका नाम नहीं बता सकते। लोग कहेंगे उस शराबी की औलाद हो, उस जिनाकार की औलाद हो, उस झूठे मक्कार की औलाद हो, हम किसी के सामने नाम भी नहीं बता सकते। अब्बा आपने महल्ले में जीने का नहीं छोड़ा। घर के अंदर जो औरत होती वो क्या कहती है, ये तो औलाद है। और शौहर से बीवी कहती है अगर मेरे बाप को पता होता तू इतने करतूत का इंसान है और तेरा दिल इतना काला है और इतना सियाह दिल लेकर तू दुनिया में आया, तो मेरा बाप अपने मेरे हाथ तेरे साथ कभी न लगाता और तेरे नाम मुझे मंसूब न करता। ये बेचारा घर से निकलकर बाहर को आ जाता है। औलाद ने भी धक्का दे दिया, बीवी ने भी धक्का दे दिया, कभी कभी चरपाई उठाकर डाल देते हैं, कभी कभी धक्का दे देते हैं। ये बूढ़ा जिसने हराम काम किए, जिसकी टांगों के अंदर गूदा खत्म हो गया, जिसके पेट में आंतों ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी आंखें अंदर को बैठ गई, जिसके कान अंदर को बैठ गए, जिसको कोई जगह देने को तैयार नहीं, इसके लड़कों ने बिस्तर फेंका, इसकी बीवी ने इसको निकाला।
اگر یہ اس موقع پر مسجد میں آ جائے، اللہ کہتا ہے بہت اچھا کیا تم آ گئے، ہماری رحمت تمہارا 50 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ سبحان تیری قدرت، پیارے اللہ کتنے اچھے ہیں آپ۔ وہ لات نہیں مارتے، وہ کسی موقع پر دھکا نہیں دیتے، وہ انسانوں کی کمر نہیں توڑتے، وہ انسانوں کے نہیں یہ کہتے کہ تم کس منہ سے ہمارے پاس آئے، نہ ٹھیک سے نماز پڑھ سکو گے، نہ ٹھیک سے بیٹھ سکو گے، نہ ٹھیک سے جملے کہہ سکو گے، نہ ٹھیک سے ہمیں یاد کر سکو گے، کس منہ سے ہمارے پاس آئے۔ وہ کہتے ہیں مرحبا بکم، بہت اچھا کیا، مرنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر آگے جاؤ، تمہیں شرمندگی ہو گئی، ہم نے سارے گناہ معاف کر دیے، جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، ہم تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کریں۔ یہ ہے اللہ، اس کو کہتے ہیں رب العالمین کو ماننا، اس کو کہتے ہیں رب العالمین کا پیار، اس کو کہتے ہیں بندگی، اس کو کہتے ہیں مالک تسلیم کرنا۔ وہ اللہ جو میری کھیتی کو بڑھاتا ہے، وہ اللہ جو میرے لیے اولاد کو دیتا ہے، وہ اللہ جو دن رات مجھے اور آپ کو کھلاتا ہے اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم نے سب کو پہچانا، برا نہ مانے، نہ پہچانا تو اس کو ہی نہ پہچانا۔ آپ کے گھر میں کبھی بچہ بیمار ہو جائے، چھوٹا بچہ معصوم 3 سال 4 5 سال کا، سردی لگ گئی، کھانسی ہونے لگی، ماں سے کہتا امی ٹافی دے دیجئے، ابا جی ٹافی دے دیجئے، طبیعت چاہ رہی، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل نہیں بیٹا، ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ آپ کا بچہ ہے، آپ کے ہاتھ میں ٹافی ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کے ہاتھ کے اندر چیزیں موجود ہیں، مگر آپ ٹھنڈا پانی نہیں دیتے، آپ اس کو چاول نہیں دیتے، آپ اس کو کھٹائی نہیں دیتے، آپ اس کو ٹافی نہیں دیتے۔ لوگ کہتے ہیں تمہارا بچہ تمہارے پاؤں میں گر رہا ہے، تمہارے پاؤں پکڑ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ تم اپنے بچے کو کچھ دینے کو تیار نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ اس سے؟ آپ کہتے ہیں کھانسی ہو رہی ہے، سینے میں جکڑن ہے، بیمار ہو جائے گا، اس لیے کچھ نہیں دے رہا۔ وہ اللہ بھی تو یہی کہتا ہے کہ جس موقع پر تم مجھ سے مانگ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے گناہ بڑھ جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم سود کھاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تم حرام کھاؤ، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے منہ کے اندر کوئی گندا لقمہ جائے۔ اللہ کہتا میرے بندے نہیں، تم جتنا چاہے رو لو، جتنا چاہے رو لو، مگر ہم تمہیں حرام کھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد طریقہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی آج تک آپ نے یہ سنا ہے کوئی بچہ کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے میں اپنے ابا سے مانگتا ہوں، میرے ابا میرے دشمن ہیں، مجھے میرے ابا دیتے ہی نہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا ایسی باتیں ابا کو نہیں کہتے، ایسی باتیں نہیں کہتے اپنے باپ کے لیے۔ تمہارے باپ نے اگر نہیں دیا تو اچھا کیا کہ تم کو نہیں دیا، وہ تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نوجوانوں دل میں اتارو اس حقیقت کو، بیٹھاؤ کہ خدا کی قسم اللہ نے جتنی چیزیں حرام کی وہ ہمارے لیے بہتر نہیں تھی۔ میرا اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کھانسی ہوگی، تمہارے اندر گناہ کا کینسر ہوگا، تمہاری نگاہیں سڑیں گی، تم انسان ہوتے ہوئے کتے بھی بن سکتے ہو، بندر بھی بن سکتے ہو، خنزیر بھی بن سکتے ہو، اور میں نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا، میں نے تم کو آدم کی اولاد بنایا۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں تم جانوروں والی زندگی گزارو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے ملے گا ایمان کا ذائقہ جو یہ کہے رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں آپ سے راضی، اے اللہ میں آپ سے راضی، اللہ میں دل کے ساتھ آپ سے راضی ہو گیا۔ کبھی کبھی بندہ رب العالمین سے کہتا ہے اے میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ مسجدوں میں دعا کرتے ہیں، تبلیغی اجتماعات میں دعا ہوتی ہیں، جلسوں میں دعائیں ہوتی ہیں، گھروں میں دعائیں ہوتی ہیں، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا۔ رب کریم بھی اپنے بندوں سے یہی کہتا ہے میرے بندو تم بھی تو مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، ہم سے تو وہ راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہونے کو تیار ہیں۔ آپ ذرا سوچو، وہ شکایت کرتا ہے میرے بندو میں نے تمہیں پکارا، تم نے انسنی کر دی، میں نے تمہیں کتاب دی، تم نے منہ کر بھی نہیں دیکھا، میرے مؤذن نے تمہیں بلایا، تم نے مسجدیں ویران کر دی، میں نے تم سے کہا، میرے پیغمبر نے کہا، اور کہنے کے موقع پر 23 سال تک ان کے حصے میں پریشانی آئی، مگر تم نے کبھی ان کی جانب کو موڑ کر نہ دیکھا۔ تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں راضی ہو جاؤں، تم بھی تو مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ شادی کا موقع آیا تو ہم اس سے ناراض، خوشی کا موقع آیا تو ہم اس سے ناراض، حالات اچھے ہو گئے تو ہم اس سے ناراض، کھیتی میں ترقی ہو گئی تو ہم اس سے ناراض، اور اس سے کہتے ہیں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔
میرے اللہ ان تمام باتوں کو آپ سنتے ہیں ہماری، ہم دن رات ایسی حماقتیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو موقع دیتا ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ کتنا پیارا نظام ہے، شاید آپ کو نہ معلوم ہو، ممکن ہے کچھ بھائی جانتے ہو، ایک انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے ساری حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً اللہ نے ہر انسان کے پیچھے روزانہ صبح و شام 10 فرشتوں کی باڑ لگائی۔ یہ میرا انسان ہے، میں نے اس کو بنایا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے اولاد آدم، ہم نے دنیا میں انسان کو جب بنایا، اگر انسان کو انسان بنانا نہ ہوتا کتا اور خنزیر بنا دیا ہوتا، مگر آدم کی اولاد جب بنایا اس دنیا میں سب سے شاندار بنایا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جب تم شاندار ہو تو تمہارے کام بھی شاندار ہونے چاہیے۔ رب العالمین کی نعوذ باللہ کبھی کبھی ہم زبان سے جملے نکالتے ہیں جو میں نے ابھی آپ سے کہا، کبھی پریشانی آ گئی تو گندے جملے، حالات ڈاؤن ہو گئے تو گندے جملے۔ آپ کبھی کسی موقع کے اوپر دیکھ لیں، ایک کھیت کی پیداوار اچھی ہو گئی، ادھر کی اچھی نہ ہوئی، ادھر زیادہ ہو گئی ادھر کم ہو گئی، تو کھیت والا کہتا ہے صاحب یہ دونوں برابر ہیں، ان کے اتنے ہو گئے ہمارے اتنے ہوئے۔ کہنا نہیں چاہ رہا ہے، کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، کہہ نہیں پا رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے اسے کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ آ جائے اور رب العالمین ناراض ہو جائے۔ یہ جملے بولنے کے نہیں ہوتے، یہ جملے زبان سے ادائیگی کے نہیں ہوتے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ حقیقتوں کو جانتا ہے۔ زمین کے اندر جتنی گیسیں، زمین میں اندر جتنے کیڑے، ان کے بچے اور ان کی آبادی اور ان کے اندر پلنے والی مخلوق، وہ اللہ اتنا سننے والا ہے۔ ان کیڑوں کے بچوں کی آواز وہ اللہ براہ راست، اس اللہ کا معاملہ تو یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ تو یہ، ہمیں تو صرف ایک بات چاہیے، مل جائے، بس مل جائے۔ اس کے بعد ہم عافیت نہیں کہتے، اللہ دے دیجئے مگر عافیت کے ساتھ دے دیجئے، اپنی عنایت کے ساتھ۔ پریشانی مصیبتوں سے بچا کر اس دنیا میں کتنی مرتبہ ہوا، کبھی عورت کہتی ہے اپنے شوہر سے بیٹا بڑا ہو گیا ذرا بائک لا دیجئے، باپ کہتا ہے کہ بالکل نہیں، بالکل نہیں لا کے دیں گے، یہ تیز چلائے گا، یہ الٹی سیدھی چلائے گا، یہ وہاں جائے گا، یہ وہاں جائے گا، ہم بالکل نہیں لائیں گے۔ عورت ہوتی ہے، اپنے شوہر سے اصرار کرتی ہے، باپ نے بات کو مان لیا اور شوہر نے بات کو تسلیم کر دیا، بائک آ گئی اور آنے کے بعد بچے کو دی اور بچے نے تیز دوڑائی، سامنے سے ٹرک آیا، ٹکرا کر بچہ چکنا چور ہو گیا۔ جو ماں کل تک کہہ رہی تھی کہ بائک لا کر دیجئے، اپنا دل پکڑ کر کہتی ہے اچھا ہوتا کہ بائک نہ آتی۔ جب لڑکا چلا گیا تو کہتے ہیں کہ بائک نہ آتی۔ رب کریم بھی تو یہی کہتا ہے میرے بندے اگر میں نے نہیں دیا تو میں جانتا ہوں میں نے کیوں نہ دیا۔ بہت بڑا ایمان چاہیے ان باتوں کو تسلیم کرنے کو۔ ہر موقع پر ایک بات نہیں ہوتی کہ مجھے مل جائے، ہر موقع پر ایک بات نہیں ہوتی کہ مجھے مل جائے۔ کتنے جوان ہیں اس دنیا کے اندر، کتنے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، ذرا آپ غور کرو، جو گناہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جو حرام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ میرا اپنا علاقہ ہے، اس گاؤں سے مجھے محبت ہے، مجھے کھل کر کہنے دو۔ جو باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں اس پیدا کرنے والے کی قسم، وہ باتیں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کہو گے آپ کے پاؤں پکڑ کر کہوں گا، اور آپ کہو گے آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا۔ ان باتوں کو لو اور دل کی تختی کے اوپر لے کر جاؤ کہ وہ اللہ انسانوں کو کیوں دیتا ہے اور کسی موقع پر کسی کو کیوں نہیں دیتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کچھ دیا اور کچھ نہ دیا، کچھ دیا۔ یہ رب العالمین فرماتا ہے یہ ہماری اپنی عطا ہے، اس بیچ میں نہ بولو۔ کتنے نوجوان ہیں جو گناہ کرتے ہیں، کبھی کبھی ٹانگ ٹوٹ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، اچانک آتا ہے رب العالمین کا معاملہ۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر میں آس پاس ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہم کسی کے دل پر حملہ کریں، کسی کو کوئی حق نہیں بنتا کوئی کسی کے متعلق فیصلہ کرے، مگر کبھی کبھی بات اتنی صاف ہوتی ہے۔ کوئی انسان 40 سال سے جوا کھیل رہا ہے، کوئی 40 سال سے شراب پی رہا ہے، کوئی طلاق دی ہوئی کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی، اور کچھ ہیں جن سے پڑوس کے لوگ پناہ مانگتے ہیں، کچھ عجیب گناہ میں، کچھ عجیب گناہ میں۔ میرے جوانوں میں آپ سے معلوم کروں، اگر رب العالمین کی جانب سے آزمائش نہ آئے، اللہ کی جانب سے پکڑ نہ آئے، رب العالمین کی جانب سے روک ٹوک نہ ہو، یہ انسان جو جوا کھیل رہا ہے، جو شراب پی رہا ہے، جو حرام کر رہا ہے، اگر اللہ
اللہ اس کو اس کے حوالے کرے، جتنی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے یہ جا کر جہنم کے گڑھے میں گرے گا۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ باز آنے کو تیار نہیں تو اوپر سے اشارہ ہوتا ہے، وہ فرشتے آ کر اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں۔ اسپتال چلا گیا اور اسپتال میں گرتے کیا کہتا؟ اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو پہلے سے چاہ رہے تھے کہ تم یہ کہنا شروع کر دو۔ ٹانگ توڑوا کر کہا تو کیا کہا؟ کبھی اچانک کسی موقع پر بھائی کو اٹھا لے گا، کبھی کسی موقع پر باپ کو اٹھا لے گا، کبھی کسی موقع پر جوان بیوی کو اٹھا لے گا، کبھی کسی موقع پر کچھ اس لیے کہ تم جاگنے کو تیار نہیں۔ تمہارے گھر میں قرآن موجود، تمہارے گھر میں دین موجود، تمہارے گھر میں اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود، جب جاگنے کو تیار نہیں تو میں کیا کروں؟ تمہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے میں نے نہیں بنایا، میری طبیعت خوش نہیں ہوگی تمہیں جہنم میں ڈال کر۔ وہ رب کریم اس موقع پر انسان پر آزمائش لے کر آتا ہے۔ یہ بیمار ہو کر پڑ گیا، اللہ سے معافی مانگی، رب کریم نے معاف فرما دیا، پتا چلا کہ ایک سبق مل گیا، انسان کو رہنمائی مل گئی۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں صرف یہ عرض کروں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس انسان کو ایمان کا ذائقہ مل گیا جو یہ کہے اے اللہ میں نے دل کی خوشی سے آپ کو مان لیا، میرے پیارے اللہ جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ بہتر، آپ مجھ سے زیادہ مجھے جانتے ہیں، آپ میرے ہونٹوں سے زیادہ قریب ہیں، آپ میرے دل کی رگوں سے مجھ سے زیادہ قریب ہیں، آپ نے اگر مجھ کو دیا اس پر بھی آپ کا شکر و احسان، اور اگر کبھی کسی موقع پر نہ دیا اس میں کوئی آپ کی حکمت ہوگی، اے اللہ میں نے آپ کو اپنا رب تسلیم کر لیا۔ قانون کی بات نہیں، قانون کی نہیں، محبت کی بات قانون سے آگے ہوا کرتی، پیار بھری۔ جیسے کبھی کبھی انسان اللہ سے باتیں کرے، پرانے زمانے کے واقعات میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے، علامہ روم نے، مولانا رومی نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھو، اللہ سے باتیں کرو، رب العالمین سے پیار کرنا سیکھو، رب العالمین کو سمجھنا سیکھو، رب العالمین سے باتیں کرنا سیکھو۔ ابھی تک تو ہم نے یہ کہا پیارے ابا جی، ہم کہتے ہیں پیاری اماں جی، ہم کہتے ہیں میری پیاری بہن، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے بندوں میرے لیے بھی تو کبھی کوئی لفظ بولا کرو، وہ میرا پیارا اللہ۔ کتنا شاندار نظام ہے اس کا، کتنا پیارا نظام ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ مولانا روم نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا، بڑا عجیب و غریب، جس سے بات سمجھ میں آئے گی اللہ کو اپنے بندوں سے کیسا پیار، اور بندے کبھی کبھی آ کر کیسی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی جنگل میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا، بیچارہ دیہاتی، بے پڑھا لکھا، کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ پڑھا لکھا پڑھی لکھی زبان میں باتیں کرتا ہے، جاہل جاہلوں کی زبان میں باتیں کرتا ہے، نا سمجھ کی زبان میں باتیں کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ ساری دنیا کو آپ کھلاتے ہیں، تھک جاتے ہوں گے، سب کو پلاتے ہیں، آپ تھک جاتے ہوں گے، آپ کو کیسا ہوتا ہوگا، آپ اکیلے دنیا کو کیسے چلاتے ہوں گے۔ اور بڑے پیار سے کہنے لگا اے اللہ کبھی آپ میرے گھر آ جاتے، میں آپ کے پاؤں دباتا، میں آپ کے سر میں تیل لگاتا، میں آپ کے جسم کو دابتا، آپ اکیلے کرتے کرتے تھک جاتے ہوں گے۔ پرانی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مولانا روم مثنوی کے اندر لکھ کر گئے، پرانے زمانے کا واقعہ۔ اتفاق کی بات کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں وہیں سے گزر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے مزاج کو کون نہ جانے، موٹی موٹی باتیں سب جانتے ہیں۔ اچانک ان کے کانوں میں اس کے جملے پڑے، اس موقع پر آپ نے بڑے جلال سے کہا او اللہ کے بندے کیا بکواس کرتا ہے، اس کے جسم نہیں ہے، اس کا سر نہیں ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے، وہ ہے، وہ کیسا ہے یہ وہ خود جانتا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے، تم کیسی باتیں کرتے ہو۔ اس کو سمجھایا، بیچارہ سہم کر بیٹھ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ موسیٰ اگر کوئی انسان اپنی زبان میں محبت کی باتیں کر رہا تھا، تم نے آ کر دل کا کو توڑ دیا اس کا۔ اس کو کہتے ہیں محبت کی ادا، اس کو کہتے ہیں محبت کے طریقے پر اللہ کو ماننا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھو اور جس طرح سے طریقہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنی انگلیوں پر غور کرو، اپنی ناک پر غور کرو، اپنی آنکھوں پر غور کرو، اپنے ہونٹوں پر غور کرو، اپنے کانوں پر غور کرو، اپنے دل پر غور کرو، اپنے پاؤں کے اوپر غور کرو۔
اور اس کے بعد کہو پیارے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، آپ نے مجھے ہاتھ دیے، ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں نہیں، آپ نے مجھے آنکھیں دی، ایسے بھی ہیں جن کی ٹانگیں نہیں، آپ نے مجھے ٹانگیں دی۔ اے اللہ دنیا کے خربوں مالداروں سے بڑھ کر میں مالدار ہوں کہ مجھے آپ نے ٹانگوں سے معذور نہیں بنایا۔ جس بیچارے کی آنکھیں نہ ہو اس سے معلوم کرو زندگی کیسے گزرتی ہے۔ لگتا ہے کہ یہ والا حصہ اس بندے کا لوہے کا ہو جاتا ہے، کبھی یہاں ٹکرایا، کبھی چرپائی سے ٹکرایا، کبھی بلی سے ٹکرایا، کبھی پتھر سے ٹکرایا، کچھ بھی نہیں کر سکتا اور ٹکرانے کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہمیں اور آپ کو لاکھوں نعمتیں نصیب فرمائے۔ کتنی نعمتیں ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے پوچھنے کا حق تو نہیں، مگر اللہ کا شکر ہے مجھے آپ سے محبت ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کبھی ہمارے گھروں میں کبھی کوئی ایسی باتیں ہوتی؟ ان باتوں کا تو تصور اٹھ گیا۔ جھگڑے کی باتیں ہزار موجود، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس طریقے پر رہو اور اس طریقے پر، نماز یوں کرو اور یوں کرو، ہزار طریقے موجود۔ اور اگر باتیں نہیں ہیں رب العالمین کے پیار کی، اللہ کی محبت کی، رب العالمین کی ادا کی کوئی بات نہیں۔ کبھی دیکھا ہے اپنا پلک؟ لمبی بات میں جاؤں گا تو بہت دیر لگے گی۔ یہ پلک ہے نا، اگر آپ دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے، کوئی پانی نہیں ہے آنکھوں میں، کچھ بھی نہیں، اور اگر ابھی کچرا گر جائے تو یہ وائپر سسٹم کہاں سے آ گیا؟ یہ بوندیں کہاں سے نکلنے شروع ہو گئی؟ یہاں کون سا پانی کا تالاب کھڑا ہوا ہے اندر؟ یہ تو پپوٹا بڑا باریک سا ہے، یہ پانی کا سسٹم کہاں سے آیا؟ اچانک آپ کی آنکھ میں اگر کوئی کیڑا آ جائے، رب کریم نے یہاں پر پانی کو بھر دیا کہ جیسے تمہاری آنکھ میں کوئی تکلیف ہوگی آٹومیٹک اوپر سے پانی نکلنا شروع ہوگا، وہ میری آپ کی آنکھوں کو دھوتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے۔ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں کل ایک جگہ گیا تھا شیرپور، وہاں بھی میں نے عرض کیا تھا، آپ کو بھی سنا دوں۔ حضرت نے لکھا ہے واقعہ اپنی کتابوں میں، ہمارے شیخ صاحب نے حرم شریف میں ایک اللہ کا بندہ کھڑا تھا، اس کے دونوں ہاتھ یہاں سے کٹے ہوئے تھے، وہ پوری طرح سے اطمینان، خوشی پوری طرح سے۔ کسی نے معلوم کیا کہ یہ بتائیے یہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کا بندہ یہ نہیں کہتا کہ یہ ہوا، وہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، بلے بڑے پیار کے ساتھ کہتا ہے میں اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، میرے اللہ نے میرے ہاتھ اگر لے لیے میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اگر ہمارے ساتھ کبھی ہو جائے ہم تو 15-20 دن وہ صلواتیں سناتے ہیں کہ شاید کسی کو برداشت نہیں۔ آپ ذرا سوچو اس اللہ کے بندے کے دل میں اگر کبھی کسی موقع پر قرآن مجید کے پکڑنے کا مسئلہ آئے کہ میں قرآن مجید کو چھو لوں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، نہیں چھو سکتا۔ اس کی طبیعت اگر یہ چاہے میں اپنی بیوی کے چہرے پر ہاتھ پھیروں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ نہیں چھو سکتا۔ اپنی لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھوں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ نہیں رکھ سکتا۔ کہ کعبۃ اللہ کی چوکھٹ پکڑ لوں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، نہیں پکڑ سکتا۔ ان تمام باتوں کے بعد وہ اللہ کا بندہ کہتا کہ اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں۔ جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی، رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں دل کی خوشی سے میں نے آپ کو اپنا رب تسلیم کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ جو مختصراً عرض کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا وبالاسلام دینا، کہ دین اسلام کو میں نے اپنا دین مان لیا، میں دل کی خوشی کے ساتھ راضی۔ دین اسلام کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہوگی، 2-3 باتیں موٹی موٹی سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر نظام کو چلانے کے لیے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایک لڑکا اس کا مزاج گرم ہوتا ہے، کوئی ایک لڑکا اس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی ایک لڑکی اس کا مزاج چوبلا ہوتا ہے، کوئی دوسری لڑکی جو گھر میں ٹکنے کو تیار نہیں، اور تیسری لڑکی گھر سے نکلنے کو تیار نہیں۔ اس کا مزاج الگ، اس کا مزاج الگ، اس کا مزاج الگ، اس کا مزاج الگ، اور تیسری 5ویں لڑکی کا مزاج الگ۔ ان سب کو لے کر ایک ساتھ چلنے والا اگر دنیا میں کوئی نظام ہے تو صرف دین اسلام، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے درمیان محبت ڈال دے گا۔ یہ ہے دین اسلام، اس کے بغیر نہیں ہے، ناممکن ناممکن۔ دنیا کی 1000 محنتیں کر لیں اور دنیا کے 1000 نظام کو استعمال کر لیں، اس کے بغیر گھروں میں محبت نہیں آ سکتی۔
नामुमकिन है। एक तिजारत का तरीका, एक हया का तरीका, घरों के अंदर मामलात का तरीका, घरों के अंदर लेन देन का तरीका, बड़े भाई के एहतराम का तरीका, अपने माँ बाप के एहतराम का तरीका, जिस बुनियाद पर दीन इस्लाम देता है, इस बुनियाद पर दुनिया का कोई निजाम नहीं देता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें और आपको नमाज भी दी, हमें जिंदगी गुजारने का सलीका भी दिया, हमें घर में आने का तरीका भी दिया, हमें और आपको प्यार भरी जिंदगी भी दी। हर एक जिम्मेदारी को कैसे अदा करे हमें और आपको ये भी बतलाया, और हर एक अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने वाला बना। आप दुनिया से बनाकर चले गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये मामूल था दीन इस्लाम के मुताबिक। जब आप कभी घर में तशरीफ लाते, आप हमेशा मुस्कुरा कर आते, हमेशा मुस्कुरा कर। इसके अलावा नहीं। जैसे घर में आप आए, मक्के मुकर्रमा की जिंदगी सब जानते। हो सकता है कि बाहर किसी ने पत्थर फेंके हो सकता है किसी ने कूड़ा डाला, हो सकता है किसी ने पाँव में कांटे डाले, हो सकता है किसी ने बुरा भला कहा, हो सकता है गले में फंदा डालने की कोशिश की, हो सकता है कमर के ऊपर किसी ने गंदी ओढ़नी डाली। मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब घर में तशरीफ ला रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन हमारी और आपकी मोहतरम माँ हजरत खदीजा फरमाती हैं, जब कभी आप घर में आए आप हमेशा मुस्कुराते हुए आए और सलाम करके आए, क्योंकि दीन इस्लाम का यह तरीका है। इस जमाने के अंदर क्या टाइम हुआ? इस जमाने के अंदर जब हम लोग तिजारत करते हैं ना, और अगर किसी दिन नुकसान हो जाए, कुछ आमदनी ना हुई, ज्यादा खरीदने वाले ना आए, कुछ नुकसान हो गया, अब जब ये दुकानदार सब घर में आएंगे ना, तो बीवी और लड़कियां कहती हैं, इनकी सूरत देखकर जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, अल्लाह की पनाह पता नहीं क्या है आज मुसीबत। ये है ये, आप जरा इनका हाल देखें। दूसरे की लड़की के सामने आके सो करना, ये कौन सी बहादुरी की अलामत? वो बेचारी अपनी किस्मत लेकर आई, आप अपनी किस्मत लेकर आए, उसकी बुनियाद पर आपने क्यों इस बात को उसकी जानिब मंसूब किया? जब घर के अंदर आए तो अल्लाह का दिया हुआ है, किसी दिन ज्यादा हो गया, किसी दिन कम हो गया। मजहब इस्लाम तो अजीब और गरीब चीज है, वो इंसानों को इंसान बनाता है, वो इंसानों को प्यार देता है, वो इंसानों को मोहब्बत देता है, वो इंसानों को सलीका देता है, वो इंसानों को घर में आने का तरीका देता है, छोटे बच्चों से बात कैसे करें ये तरीका भी देता है, लड़कियों की तरबियत कैसे हो इस्लाम ये तरीका भी देता है, अपनी बीवी के साथ मामलात कैसे हो इस्लाम ये तरीका भी देता है, और सर से लेकर पांव तक अपने आप को कैसे बनाकर रखें इस्लाम मुझे और आपको यह तरीका भी देता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी पर जब घर में आए, हदीस शरीफ में आता है, एक मौके पर आप घर में अचानक आ गए, बगैर सलाम के आए, घर में आकर बैठ गए। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मौके पर फरमाया, ए अल्लाह के रसूल खैरियत तो है, आज आप बगैर सलाम के आ गए। आप सीधे उठे, घर में बाहर गए और लौटने के बाद आए, दरवाजे से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और उसके बाद घर में तशरीफ लाए। यह है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का प्यारा तरीका। आप कहेंगे सलाम से क्या हो रहा है? हाँ, अब इसी काम में रह गए हम, क्या हो रहा है इस जमाने में, ये बहुत चल रहा है कि क्या हो रहा है, इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, इससे दुनिया फतह होती है, इससे इंसानों का कुरूब को लिया जाता है, इससे दुनिया में तब्दीलियां आती हैं, इससे दुनिया में इनकलाब आता है। अभी कुछ जमाने पहले की बात है, हमारे शेख साहब ने एक वाकया सुनाया। एक साहब की बीवी से लड़ाई हो गई, दोनों में जंग कर, और लड़ाई के बाद दोनों ने तय कर लिया, और तय करके ये कहा कि ठीक है, अगर मैं अच्छी नहीं हूँ आप मुझे तलाक दे दें। शौहर कहता है कि मैं तुम्हारी निगाह में अच्छा नहीं तो तुम यहाँ से चली जाओ। दोनों ने कहा कि ठीक है, चलो किसी बड़े आलिम दीन के पास चलें, और उनसे जाकर कहते हैं आप हमारा मसला अलग करा दीजिए, हम अलग होना चाहते हैं, ये मुझसे भर गए और मैं भी इनसे नाराज हूं, लिहाजा दोनों अलग हो जाएं। हजरत के पास दोनों आए और कहा, हजरत जी बात ये है कि ये भी मुझसे नाराज, मैं इनसे नाराज, हमारे दरमियान दोनों से अलहदगी करवा दें। आपने फरमाया रुको, तुम अपनी पूरी बात सुनाओ। उस अल्लाह की बंदी ने सुनाई, कहा कि आप अपनी पूरी बात सुनाएं। इस अल्लाह के बंदे ने पूरी बात सुनाई। जब पूरी बात सुन ली, हजरत ने फरमाया हम तुम्हें एक ताकीद करते हैं,
ہم سوچیں گے، فیصلہ کریں گے، آپ کو بتلائیں گے، آپ ہمیں 40 دن کا موقع دے دیں، انشاءاللہ فیصلہ ایسا آئے گا کہ دونوں خوش ہو جائیں گے، آپ چاہیں گے تو الگ ہو جائیں۔ کہا کہ ہمیں منظور ہے، کہا مگر ایک شرط ہے، ہم آپ کو تاکید کرتے ہیں۔ پہلے عورت سے یہ کہا آپ ان کا کھانا نہیں پکائیں گے، آپ ان کے کپڑے نہیں دھوئیں گے، آپ ان کی طرف کو نہیں دیکھیں گے، آپ ان سے بات نہیں کریں گے، اگر یہ گھر میں کبھی آ گئے آپ کو ان کا کوئی کام نہیں کرنا ہے، ہاں اگر یہ سلام کریں تو آپ ان کے سلام کا جواب دے دیجئے گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں، کھانے کی بھی چھٹی، برتن کے دھونے کی بھی چھٹی، کپڑوں کی بھی چھٹی، اب تو کوئی پریشانی نہیں۔ کہا بالکل مجھے منظور ہے۔ ان صاحب سے کہا کہ سنیے، آپ ان سے کھانا نہیں پکوائیں گے، آپ کپڑے نہیں دھلوائیں گے، آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں گے، آپ ان کی جانب کو نہیں دیکھیں گے، آپ کا کمرہ الگ ان کا کمرہ الگ، مگر آپ سے کہنا یہ ہے جب آپ گھر میں آئیں گے تو آپ کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور ان سے کہا کہ تم اپنے ان کے سلام کا جواب دینا، اس کے علاوہ کوئی ملاقات، اس کے علاوہ کوئی بات، اس کے علاوہ کوئی کام ذرہ برابر آپ دونوں نہیں کریں گے۔ کہا کہ یہ تو بڑا آسان ہے، یہ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، دونوں چلے گئے، جا کر رہنے لگے۔ 10 دن 20 دن 25 30 40 گزر گئے، تقریباً 50 دن تک کوئی اطلاع نہیں آئی۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی ذرا ان کی خبر تو لو، کیا مسئلہ ہوا، کیا جھگڑا بنا۔ فون کر کے بلایا گیا، جب وہ آ گئے کہا کہ بھائی آپ سے 40 دن کا وعدہ ہوا تھا، 40 دن گزر گئے، آپ آئیے ہم آپ کے درمیان مسئلے کو الگ کر دیتے ہیں۔ کہا کہ حضرت آپ نے اس سے کہا کہ السلام علیکم اور میں نے کہا کہ وعلیکم السلام، 40 دن اس نے مجھے سلامتی کی دعائیں دی اور 40 دن میں نے اس کو سلامتی کی دعائیں دی، ہم دونوں کے دل ایسے مل گئے کہ شادی کے بعد بھی کبھی نہ ملے تھے، طلاق کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ صرف سلام ہے، سلام۔ اور ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے، اگر کسی کو گڈ مارننگ کرتے ہوئے دیکھ لیں تو وہی شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب ہے، سلام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اسلام مرحمت فرمایا، میں نے تو آپ کو ایک مثال دی، سینکڑوں مثالیں ہیں اس کی کہ دین اسلام کس طریقے پر انسانوں کو جیتتا ہے۔ ایک جگہ واقعہ تاریخ کے اندر یہ موجود ہے، ایک صاحب نے ایک شہر میں شادی کی، وہاں پر زندگی گزارتے رہے، دوسرے شہر میں کام کرنے کے لیے گئے، جب وہاں پر پہنچے تو کچھ زمانہ عرصہ لگ گیا، سوچا کہ یہاں پر ایک شادی کر لوں، دوسرے شہر میں شادی کی اور وہاں پر بھی رہنے لگے، جب یہاں آتے تو اس بیوی کے ساتھ اور جب وہاں جاتے تو اس بیوی کے ساتھ۔ ایک زمانہ آیا، گزرتا رہا اور دونوں کو پتا ہو گیا کہ ان کی کوئی اور بیوی ہے، اس اللہ کی بندی کو بھی معلوم ہوا ان کی کوئی اور بیوی ہے، کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں۔ کچھ زمانے کے بعد اس اللہ کے بندے کا انتقال ہو گیا، یہ والی بیوی کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ فلاں شہر میں ان کی ایک بیوی، جب میراث تقسیم ہوگی مرنے کے بعد شوہر کا مال تقسیم ہوگا، اکیلے میرا نہیں ہوگا بلکہ میرے ساتھ ایک میری سوکن بھی ہے، اس کو بھی اس کا مال پہنچا کر آؤ۔ اس کو دین اسلام کہتے ہیں کہ گھر والے نہیں جانتے مگر سوکن کہتی ہے کہ اس کا مال اس کو پہنچا کر آؤ۔ اور جب لوگ یہاں سے لے کر گئے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، تم دونوں کے حصے میں اتنا مال آیا تھا، وہ تم کو یہ دے کر چلے گئے، وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ بڑی نیک خاتون ہے، اس نے میرا مال مجھ کو دیا، مگر شاید اسے نہیں معلوم مرنے سے 1 ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، میں محروم ہو گئی، ان کی میراث مجھے نہیں ملے گی، اس سے جا کر کہہ دو کہ مبارک ہو، یہ سارے کا سارا مال تمہارا ہے۔ یہ کام کروانے والا یہ بیچ میں دین اسلام ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی نظام نہیں۔ جو میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ کو دل کی خوشی کے ساتھ مانا اور میں نے دین اسلام کو دل کی خوشی کے ساتھ مانا۔ میرے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، اسلام کتنا خوبصورت بناتا ہے، صبح کو منہ ہاتھ دھلواتا ہے، کلی کرواتا ہے، ہمیں اور آپ کو استنجے کا طریقہ دیتا ہے، ہمارے گناہ نکل جاتے ہیں، پلکوں کے اندر کے گناہ نکلتے ہیں، زبان کے اندر کے گناہ نکلتے ہیں، کانوں کے اندر کے گناہ نکلتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہاتھ کے گناہ نکلتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کے گناہ نکلتے ہیں، اور سر کو اگر مسا کرتے ہیں تو سر کے خیالات نکلتے ہیں۔ دنیا میں اپنے ماننے والوں کو اتنا اسمارٹ کون سا دین بنائے گا جتنا دین اسلام بنایا کرتا ہے۔
اس کو غلامی نہیں کہتے، اس کو دل سے کہیں اے اللہ میں نے دل کی خوشی کے ساتھ تیرے دین کو اپنا دین جانا، تیرے قانون کو اپنا قانون۔ دو باتیں ہوئی، اور تیسری بات جلدی سے عرض کروں، حضور پاک علیہ السلام کے متعلق ایک بندہ یہ کہے میں نے آپ کے نبی کو اپنا رسول تسلیم کر لیا، دل کی خوشی کے ساتھ۔ تین باتیں میں نے عرض کی جو حضور پاک علیہ السلام نے فرمائی، ہم نے رسول کو مانا دل کی خوشی کے ساتھ۔ زندگی بغیر آئیڈیل کے نہیں گزرتی، زندگی بغیر نمونے کے نہیں گزرتی۔ ایک طریقہ ہو سامنے جہاں ہم اور آپ زندگی گزاریں، جو ہمیں پہننے کا طریقہ دے، جو ہمیں کھانے کا طریقہ دے، جو ہمیں دیکھنے کا طریقہ دے، کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے اور کیا نہیں پینا۔ یہ والی بات پیغمبر کے سوا دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کی تربیت رب العالمین فرماتا ہے اور وہ انسانوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اور آپ کہتے ہیں وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِسَيِّدِنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا وَرَسُولًا۔ میں نے دل کی خوشی کے ساتھ ان کو اپنا نبی، اپنا رہبر تسلیم کر لیا۔ آخری بات آپ سے کہہ دوں، اس کے بعد ہم اور آپ دعا کر کے یا جو بھی پروگرام ہو یہاں سے رخصت ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت پر کبھی غور کریں آپ، امت کے ساتھ کتنی محبت، امت کے ساتھ کتنا تعلق، امت کے ساتھ کتنا پیار۔ رب العالمین نے آپ کو 13 سالہ مکے کی زندگی دی، 10 سالہ مدینے کی زندگی دی، آپ اوپر بلائے گئے، آسمانوں کی بلندیوں کو پار کر کے، آپ 7 آسمان کو پار کر کے رب العالمین کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، رب العالمین کے دربار میں جیسے ہی آپ وہاں پہنچے، قرآن مجید کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ کیا مطلب؟ جس طرح سے 2 کمانیں قریب ہو جاتی ہیں، 2 کمانیں قریب ہو جاتی ہیں یا اس سے اور قریب، آپ اور قریب اور قریب اور قریب۔ اس کے بعد قرآن نے فل اسٹاپ کر دیا۔ کتنے قریب ہوئے اللہ نہیں بتانا چاہتا، قرآن نے موضوع کو بند کر دیا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام جب اللہ کے دربار میں پہنچے، اس موقع پر آپ کی زبان سے جملہ نکلا التحیات للہ، التحیات للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، والطیبات والصلوات، رب العالمین کے لیے اچھائیاں، رب العالمین کی نعمتیں، رب العالمین کے لیے تمام سلامتیاں۔ ایک اللہ کا بندہ، سارے نبیوں کے سردار، مقصود کائنات، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر رب العالمین کے دربار میں اپنی جانب سے محبت کا تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ آپ معراج میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر یہ جملے بولے۔ میرے جوانوں، اس جملے کو سنو اور دل کے کانوں سے سنو اور دل کے اندر اتارو۔ آپ کی زبان سے یہ جملے وہاں نکلے جب آپ معراج میں اوپر گئے، رب العالمین کا قرب نصیب ہوا، اللہ کی خاص محبت نصیب ہوئی۔ ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، ہم سے کہا گیا جب نماز پڑھو تو سبحانک اللہم، اور اس کے بعد پوری نماز، اور جب التحیات کے موقع پر بیٹھو، ہم نے اور آپ نے اپنی زبان سے وہی جملہ نکالا التحیات للہ، التحیات للہ۔ جو جملے اللہ کے رسول کی زبان سے اللہ کے دربار میں نکلے، ہمیں اور آپ کو اتنا اٹھایا، ہمیں اور آپ کو اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ رب العالمین کے قریب کر دیا کہ ایمان والا اپنی نماز میں حالت معراج میں ہوتا ہے۔ ان کی معراج وہ تھی، میری اور آپ کی معراج یہ ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا نماز ایمان والے کی معراج، نماز ایمان والے کی معراج۔ اور ہم سے اور آپ سے کہا گیا التحیات للہ۔ ایک جملہ وہ جو آپ کی زبان سے باہر نکلا، وہی جملہ ہم ادا کرتے ہیں۔ کتنا امت کو بڑھایا، کتنا امت کو بلند کیا۔ ایسے نبی کے احسانات اگر ہم اور آپ نہ سمجھیں اور نعوذ باللہ اگر ان کو ادا کرنے والے اور نہ ماننے والے بن جائیں تو کیا ہماری درگت بنے گی۔ رب کریم قرآن حدیث شریف کے اس جملے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ 3 باتیں آپ نے فرمائی، جس نے اللہ کو دل کی خوشی سے اپنا رب تسلیم کر لیا۔ نمبر 2 دین اسلام کو اسلام مانا۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر کو دل کی خوشی کے ساتھ اپنا نمائندہ، اپنا رہبر، اپنا زندگی کا چلانے والا، اپنی رہبری کرنے والا مان لیا، مگر دل کی خوشی کے ساتھ۔ یاد رکھنا قانون سے کام نہیں چلا کرتا، قانون سے نہیں چلتا۔ اگر قانون سے چلو گے
نماز میں حاضر نہ ہو سکو گے. اگر قانون پر چلو گے تو قرآن ٹھیک سے نہ پڑھ سکو گے. اگر قانون پر چلو گے تو بیوی کو دل نہ دے سکو گے, نہ وہ تم کو دل سے سکے گی. اگر قانون پر چلو گے اولاد تمہاری نہیں ہوگی. اگر محبت کی وادی میں آؤ گے اور محبت کے میدان میں چلو گے, ہر ایک دوسرے کا خیال, ہر ایک دوسرے کے ساتھ محبت, یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جاتی ہے جس کو پیاری زندگی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر چھوٹے جملوں میں ایک لمبی چوڑی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. بہت مبارک آپ کا یہ اجلاس, بہت مبارک آپ کا آنا. اللہ اپنے کرم سے ہمیں محبت والا ماننا دے دے, محبت والا اسلام دے دے, محبت والی اتباع دے دے. ہم حضور پاک علیہ السلام کے کامل وفادار, آپ کی سنتوں کے شیدائی, آپ کے سچے عاشق, آپ کے نام کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کرنے والے اس دنیا میں ہو جائے. بہت پیارا ہے اللہ. میں نے شروع میں عرض کیا, اللہ کسی کو دھکا نہیں دیتا, اللہ کسی کو برا نہیں کہتا, رب العالمین اپنے دروازے سے نہیں دھتکارتا. آخری بات کہہ دوں, اس کے بعد روانہ ہوں کہ بعض جگہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. اس دنیا کے اندر ایک نوجوان نے بڑے گناہ کیے, بہت گناہ کیے. حضور پاک علیہ السلام کے پاس آیا, اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, اپنی کمر کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے واہ ذنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, میری کمر توڑ دی, میری کمر توڑ دی, میرے گناہ نے میری کمر توڑ دی. حضور پاک علیہ السلام سمجھ گئے, لگتا ہے کہ بہت گناہ کیے ہیں. آپ کے سامنے آیا, نماز کا وقت ہوا, آپ نے نماز پڑھی, اس کے بعد فرمایا کہاں ہے وہ نوجوان جو یہ کہہ رہا تھا. کھڑا ہو گیا اللہ کا بندہ, جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فرمایا کہ تم یہ کہہ رہے تھے, کہ جی میں کہہ رہا تھا. فرمایا کہ یوں کہو, اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ ہے, تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ ہے, تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ ہے. 3 مرتبہ آپ نے کہلایا اور اس کے بعد کہا کہ یہ کہو مجھے تیری رحمت کی امید اپنے عمل کے مقابلے میں زیادہ ہے, تیری رحمت کی امید اپنے عمل کے مقابلے میں زیادہ ہے. آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہلایا اور جب اس بندے نے کہہ دیا, آپ نے فرمایا قم قد غفر اللہ لک, جاؤ چلے جاؤ, اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے, اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. وہ رب کریم اتنا کریم, اگر انسان سچی توبہ کر لے اللہ اس کو معاف کرتا ہے. یہ زندگی پر اسرار ہے, یہ زندگی رازوں سے بھری ہوئی ہے. میں اور آپ جب زندگی گزاریں گے دنیا میں 2 ہی کام ہوں گے, یا تو ہم کوئی نیک کام کریں گے یا کوئی ہم برا کام کریں گے. اگر برا کام کریں گے دل پر ایک کالا دھبا آئے گا, نیک کام کریں گے اللہ کی محبت آئے گی. اگر گندا کام کریں گے دل پر دھبا آئے گا. کسی کو دیکھا ایک دھبا, جھوٹ بولا ایک دھبا, کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش نہ ہوئے دل پر ایک دھبا, غیبت کی ایک دھبا. ہم اتنے بڑے بابلے ہو جاتے ہیں غیبت کرنے کے موقع پر, کبھی ادھر کو دیکھا کبھی ادھر کو دیکھا, کوئی سن تو نہیں رہا ہے اور اس کے بعد چپکے سے غیبت کرتے ہیں. ہم سے بڑا تو پاگل اچھا ہوگا جو چوراہے پر بڑبڑاتا ہے. یہ نہیں سوچتے جو سننے والا سن رہا ہے وہ تو خوب سننا ہے. کس سے چھپا رہے ہو, کس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو, کس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو. بچنا تو اس سے چاہیے, اور اس سے بچنے کا ایک طریقہ, ہم کوئی گناہ نہ کریں, ہم کوئی گناہ نہ کریں. یاد رکھیں اچھے کام کریں گے دل میں اجالا آئے گا, گندے کام کریں گے, اور سنو کان کھول کر کہہ کر جا رہا ہوں, کان کھول کر سنو, اگر علامہ کریں گے ان کے دل پر دھبا آئے گا, حافظ صاحب کریں گے جھوٹ بولیں گے ان کے دل پر دھبا آئے گا, ہم جیسے عالم لوگ کریں گے ان کے دل پر دھبا آئے گا, ولیوں کی اولاد کرے گی ان کے دل پر دھبا آئے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہے مجھے کیسے پتا چلے کہ میرا دل کالا ہو گیا یا نہیں ہوا, یا میرے دل میں اجالا ہے یا میرے دل میں کالا پن ہے, مجھے کیسے پتا چلے؟ اگر نماز میں دل لگ رہا ہے یہ دل کے چمک کی علامت ہے, قرآن پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے یہ دل کے چمکنے کی علامت ہے, دین کی طرف کو طبیعت آ رہی ہے یہ دل کے چمکنے کی علامت ہے, ماں باپ کے احترام کو طبیعت چاہ رہی ہے یہ دل کے چمکنے کی علامت ہے, بار بار مسجد میں آ رہی یہ دل کے چمکنے کی علامت. اور اگر اذان کی آواز آئی اب اٹھوں گا, جب اٹھوں گا, چل رہا ہوں, ٹھیک ہے تم چلو ذرا
ابھی آیا, ذرا 1 منٹ میں آیا, کسی سے کہنے کی بات نہیں. یاد رکھنا یہ دل کے کالے ہونے کی علامت ہے. جو لوگ قرآن کو 1 سال نہیں اٹھاتے یہ دل کے کالے ہونے کی علامت ہے. جن کی نگاہیں بغاوت کر گئیں یہ دل کے کالے ہونے کی علامت ہے. جو چلنے والی لڑکی پر مستقل نگاہ ڈالیں یہ دل کے کالے ہونے کی علامت. جو غیبت کریں یہ دل کے کالے ہونے کی علامت. جو جھوٹ بولیں یہ دل کے کالے ہونے کی علامت. جو حرام لقمے کے عادی ہو جائیں یہ کسی غیر نے نہیں, یہ پاک پیغمبر فرما کر گئے اور ان کا فرمان یہ 100% صحیح ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں میں آپ کے دل کو توڑنا چاہتا ہوں. آج زندگی موجود ہے, کل کا کچھ پتا نہیں. لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہیں. اللہ سے معافی مانگو, رب العالمین سے توبہ کرو, صبح و شام استغفار کے عادی بنو. اپنے گھر والوں کو بناؤ, اپنی عورتوں کو بناؤ, اپنے جوانوں کو بناؤ, اپنے بالغ بچوں کو بناؤ, اور اس طرح سے گھر میں بیٹھ کر صبح و شام قرآن مجید کا ماحول, استغفار کا ماحول, درود شریف کا ماحول ہر ایک کونے کے اندر بیٹھ جائے. استغفار کا کیا مطلب ہے؟ رب العالمین سے معافی مانگنا. استغفار کا کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ اللہ سے سوری کرے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ مچل رہا ہے, اس کی کمر ٹوٹنے والی ہے, اس کی آنکھ کے آنسو نہیں رک رہے. اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے فبعزتی, میری عزت کی قسم میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا, تجھے بہشتی باغات میں داخل کروں گا, تجھے جنت کے اندر داخل کروں گا. دل کو ہلکا مت کرو, دل کو مت موڑو, دل کو اپنے آپ نیچا مت کرو, اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یاد رکھنا اس جملے کو, رب العالمین جب ناراض ہونے پر آتا ہے سب سے زیادہ دیر میں ناراض ہوتا ہے, وہ جب راضی ہونے پر آتا ہے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. باپ کو غصہ جلدی آئے گا, استاد کو غصہ جلدی آئے گا, گھر کے بھائی کو غصہ جلدی آئے گا, بیوی کے اوپر شوہر کو غصہ جلدی آتا ہے, مگر اللہ کو جلدی نہیں آتا. اگر جلدی غصہ آتا ہم تم میں کوئی ایک بھی زمین کے اوپر نہ ہوتا, زمین کے اندر چلے گئے ہوتے. یہ ہماری کہانی اور یہ ہمارے اعمال ہیں. بلکہ یہاں تک لکھا بزرگوں نے, اگر میدان قیامت میں رب العالمین نے کسی بندے سے یہ کہا کہ یہاں آؤ, یہ تمہاری فائل ہے, ہم نے تیار کی ہے, فرشتوں نے جھوٹ نہیں بولا, یہ سچائی کے ساتھ ہے, اور فرشتے ان سے جا کر یہ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں امام صاحب تمہاری کہانی تمہارے مقتدیوں کو سنا دیں, او حاجی صاحب تمہاری کہانی تمہارے بچوں کو سنا دیں, او لڑکی ہم تیری کہانی تیرے شوہر کو سنا دیں, او جوان لڑکے تیری کہانی تیرے دوستوں کو سنا دیں. اللہ کے سینکڑے بندوں نے یہ بات لکھی. ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہہ دے اے اللہ کسی کو سنائیے گا نہیں, میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں. مالک یہ تو بڑی گندی کہانی ہے, آپ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا, آپ علام الغیوب ہیں, آپ کے علم میں سب کچھ ہے, میری کہانی کسی کو نہ بتائیں. اللہ کے سامنے اس دنیا میں ہم کبھی گناہ کرتے ہیں, مالک پردہ ڈال دیتا ہے, بار بار پردہ ڈالتا ہے. آج موقع ملا ہوا ہے, اللہ سے مانگیں, مگر استغفار کا طریقہ ہوتا ہے. ایسا نہیں, میں دیکھتا ہوں بہت سے بھائیوں کو کرسی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے, ادھر کو دیکھا بائک آ رہی, ادھر کو دیکھا گاڑی آ رہی, ادھر کو دیکھا ہل چل رہا ہے, ادھر کو دیکھا ٹریکٹر, اور ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ گئے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. میرے بھائی یہ استغفار نہیں, یہ کاؤنٹنگ کہلاتی ہے, یہ گنتی کہلاتی ہے, سوری سوری کے طریقے پر ہوتی ہے. ہمارے بچپن میں اگر ہماری سائیکل کا پہیا کبھی کسی کی ٹانگ میں لگ گیا, ان کے سامنے کھڑے ہو گئے, معلوم تھا کہ اگر معافی نہیں مانگیں گے 2 چانٹے اب پڑے, اور جب پڑے ہم کہتے ہیں بابو جی معاف کر دیجئے. آنکھوں میں بھی شرم, گالوں میں بھی شرم, منہ پر بھی شرم, پیشانی میں بھی شرم, اور سر جھکا کر کھڑے ہو گئے, معاف کر دیجئے. اس کو کہتے ہیں استغفار, اس کو کہتے ہیں اللہ سے معافی, اس کو کہتے ہیں اس کو راضی کرنے کی کوشش. کبھی کبھی پولیس کے 15-20 آدمی کسی چور کے اوپر ڈنڈا بجاتے ہیں, اور وہ کہتا بابو جی معاف کر دیجئے, اب نہیں کروں گا. بندہ بھی مالک سے یہ کہے او کائنات کے بنانے والے معاف کر دے, جتنا ہو گیا. اس کو استغفار کہا جاتا ہے. وہ استغفار نہیں ہے, وہ تو استغفار نام کا ہوتا ہے. حقیقی استغفار تنہائی میں بیٹھ جاؤ, باوضو ہو کر مصلی پر, پاک چادر پر, مسجد کے مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھو اور اللہ سے معافی مانگو. استغفر اللہ, منہ سے لفظ نکلے دل کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہوں, منہ سے لفظ نکلے دل کو پتا ہو کیا کہہ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں حقیقی
इस्तिगफार, इसको कहते हैं इस्तिगफार, अल्लाह से माफी मांग रही। उसके बाद दुरूद शरीफ कम से कम 300 मरतबा सुबह, कम से कम 300 मरतबा शाम को, कुछ कम ज्यादा कर लें, अगर मौका है तो 200 या 300, अगर कभी कम रह गया ठीक है 150 कर लें, मगर अल्लाह से माफी मांगे। दुरूद शरीफ सुबह शाम कर लें। इसी तरह से तीसरा कलमा, इन 3 चीजों का अपने आप को आदी बनाओ। कुरान मजीद की तिलावत का आदी बनाओ, अपने बच्चों को नमाज का आदी बनाओ, खुद नमाज के आदी बनो। फिर देखो इंशाअल्लाह घर में कैसी मोहब्बतें आएंगी, घर में बरकतें आएंगी, खेतियों में बरकतें होंगी, सेहतें होंगी, रब्बुल आलमीन राजी होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपके इस जलसे को हम सब के लिए माफी का जरिया बना दे, हमारी तौबा के कबूल होने का जरिया बना दे। मुबारक हैं आप, मुबारक हैं आपके गांव के लोग, मुबारक हैं जलसे के जिम्मेदार, 1000 बार मुबारक इन मुआविनीन को और जलसा करने वालों को जिन्होंने इस गुनाहगार को आपके सामने ये बात करने का मौका दिया। रब्बे करीम अपने करम से हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमरान भाई, ये मतलब अभी देखा जाए तो काफी जरूरत है मतलब फंड की, जो ये सारे काम अभी रुके पड़े। असल में जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस इलाके के अंदर इल्म दीन हासिल करने का शौक़ बहुत कम था, जज्बा बहुत कम था, लिहाजा लोगों के कम होने की बुनियाद पर हकीकत में यहाँ तामीर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। लेकिन चंद लोग हैं, इस बुनियाद पर उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के साथ इस तामीर को कराया और ये तामीर करनी भी उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गई। लिहाजा अब इस मदरसे के लिए तामीर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप यूपी में हैं और डिस्ट्रिक्ट संभल में शहबाजपुर कला में आप देख सकते हैं, मैं आपसे कोई ऐसा तो नहीं अपील कर सकता, लेकिन अगर आपको लगे तो आप इमरान भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे कांटेक्ट के जरिए, और यहाँ पर कुछ भी आप जो भी हो सके आप जो भी फंड है वो दे सकते हैं ताकि बच्चे दीनी तालीम हासिल करें। आप देख सकते हैं आप अपने ज़िंदगी में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर ये मदरसे बन जाएंगे जहां लोग दीनी तालीम हासिल करेंगे तो आप सोचिएगा कितनी बड़ी खिदमत होगी और आपके लिए जज़ाए खैर होगा, आने वाली जो ज़िंदगी है उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं ये है शहबाजपुर कला का मदरसा और मस्जिद, जहां मस्जिद तामीर हो गई है लेकिन मदरसा आज भी अभी ज़ेर तामीर है। और बच्चे, सबसे बड़ी बात है, ज़ेर तामीर होने के बावजूद भी ऐसा नहीं है बच्चों यहाँ से पढ़ रहे हैं और कल 4 बच्चे की दस्तारबंदी हुई। तो कैमरा पर्सन मुनाफ के साथ शफी खान, वक्त मीडिया के लिए शहबाजपुर कला से।